मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अभी एक साहब का वाकया मेरे सामने आया, मुसलमान थे, सारी जिंदगी एक इश्काल का जवाब ना मिलने की वजह से गुमराही में गुजरी। उन्होंने अपना वाकया बयान किया है कि मैं कहीं बहुत पहले की बात है, कहीं किसी गैर मुस्लिम ने मुझ पर एतराज़ किया कि तुम मुसलमानों के जो पैगंबर हैं, माज़ अल्लाह नक़ल कुफर नबाशत, वो तो माज़ अल्लाह अय्याश थे, उन्होंने तो 9 शादियां की हैं। भाई ये कैसे पैगंबर हैं, ये कैसे आखिरत के खौफ रखने वाले। कह रहे हैं ये इश्काल मेरे दिल में, इस इश्काल ने ऐसे वसवसे पैदा किए कि मैं इस्लाम से दूर हो गया। हालांकि उनको चाहिए था किसी आलिम के पास जाके अपने इस इश्काल को हल कर लेते। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा इश्काल है, 9 बीवियां रखी हुई हैं एक एक टाइम पे, और उम्मत को 4 से ज्यादा पर क्या लगाई हुई है, पाबंदी। और फिर 9 साल की उम्र की लड़की से भी शादी की, हजरत आयशा से। तो कहते हैं मेरे दिमाग में इतने वसवसे आए ना कि मेरी जिंदगी किस में गुजरी, अय्याशियों में। सारी जवानी अय्याशियों में बर्बाद कर दी, जो असल उम्र होती है इंसान की बनने की। लेकिन अल्लाह का फजल हुआ, कहते हैं मैंने किसी आलिम का कहीं बयान सुना, उस बयान में वो तस्करा कर रहे थे, उन्होंने मुझे इसकी पूरी हिकमत बताई, तो मेरा दिमाग साफ हो गया कि यार मैं खामखा में गुमराही में पड़ा रहा हूं। मैं भी एक दफ़ा एयरपोर्ट पे था ना, एक खातून बड़ी लिबरल किस्म की, वो आई और मुझे कहने लगी कि आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं। मैंने कहा जी, एक सवाल पूछना है, आप नाराज तो नहीं होंगे? पूछ ले, मेरे घर वाले भी साथ थे। मैंने कहा पूछ लें। तो मैंने कहा, कहती हैं कि मैंने तजर्बा ये है कि जब मौलाना टाइप के लोगों से इस तरह का सवाल पूछो तो वो गुस्सा करते हैं। वो क्या करते हैं? गुस्सा, और गुस्ताखी का फौरन फतवा लगा देते हैं कि आप तो नबी के गुस्ताख हो। मैंने कहा आप बिल्कुल आज़ाद होके सवाल पूछें, मैं आप पे गुस्ताखी का फतवा नहीं लगाऊंगा। इस सवाल हदीस में आता है कि जो मोहताज है ना, उसका तो इलाज ही सवाल में है। अगर उस पे सवाल पे पाबंदी लगा दोगे, वो बेचारा कैसे, वो गुस्ताखी के चक्कर में ही लगा रहेगा। अगर ठीक है, सवाल मुहज़्ज़ब अंदाज में होना चाहिए, अल्फाज शाइस्ता होने चाहिए। तो उन मोहतरमा ने सवाल यही किया जो इन साहब ने किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 बीवियां क्यों रखी, और इतनी कम उम्र लड़की से आपने निकाह क्यों किया। कह रही ये सवाल मेरे दिमाग में पक के ना मुझे इस्लाम से सवाल ने दूर कर दिया। मैंने उनसे कहा मुझे एक बात बताएं, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम माअज़ अल्लाह अय्याशी के लिए किया होता तो अय्याशी की उम्र 50 साल होती है या 25 साल? बोलो ना, अय्याशी की उम्र 50 साल होती है या 25 साल में ज्यादा अय्याशी होती है? 25 साल में होती है ना। 25 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की औरत से शादी कर रहे हैं जो 2 दफा बेवा हो चुकी थी। नहीं आ रही बात मेरा ख्याल। एक तो 25 साल में कोई अय्याश आदमी 40 साल औरत कंवारी से भी शादी नहीं करेगा। करके तो देखो, अभी पूरा खानदान काट के फेंक देगा आपको। अव्वल तो खुद ही नहीं करोगे। नंबर 2, 25 साल की उम्र में 25 साल की अगर बेवा मिल रही हो तो उससे भी कोई शादी नहीं करेगा। और 25 साल की उम्र में ऐसी बेवा जो 2 दफा बेवा हुई हो और उसकी उम्र 25 साल हो, उससे भी कोई शादी नहीं करेगा। तो 2 दफा बेवा हुई है। तो नबी ऐसी खातून से पहली शादी कर रहे हैं 25 साल की उम्र में, जो बेवा भी है, 2 दफा बेवा, और उम्र भी कितनी है, 40 साल। और अरब में 10-10 बीवियां रखने का रिवाज था। ये तो इस्लाम ने 4 पे आके बाउंड किया है। 10-10 बीवियां रखने का रिवाज था, मगर 15 साल जो जवानी का बेहतरीन हिस्सा है वो उसी एक औरत के साथ गुजार दिया, दूसरी शादी नहीं की। बहुत मुश्किल है बात समझाना। इससे साफ पता चलता है कि हमारे नबी के मिजाज में ऐशो इशरत बोलो नहीं था। हालांकि अरब में कम उम्र लड़कियों से शादी का रिवाज भी और 10-10 बीवियां रखने का रिवाज था। बहुत से सहाबा मुसलमान हुए हैं ना, तो जब इस्लाम कबूल किया उनके निकाह में 10 बीवियां थी। आपने फरमाया 4 को रखो, बाकी सबको क्या कर दो,
چھوڑ دو, 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. تو جس ماحول میں 10 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے, جس میں آپ کو آفریں کی جا رہی ہیں کہ آپ اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں, عرب کی سب سے خوبصورت ترین عورتوں سے ہم آپ کی شادی کرا دیں گے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک پہ سورج رکھ دو گے, میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور 15 سال آپ نے 40 سالہ بیوہ کے ساتھ گزار دیے, جوانی کا بہترین حصہ, جبکہ کلچر اور ماحول اور معاشرہ آپ کو زیادہ شادیوں کی پرمیشن کیا ترغیب دے رہا ہے. اس زمانے میں کلچر تھا, ایک کو معیوب سمجھا جاتا تھا. پھر جب آپ کی عمر 50 سال ہوتی ہے اور ہجرت کا وقت آتا ہے, اس وقت آپ دھڑا دھڑ نکاح کرتے ہیں. یہ صاف بتانے کے لیے کہ آپ نے جو اتنی بیویاں رکھی یہ اپنے مزاج یا معاذ اللہ عیش کی وجہ سے نہیں, بلکہ اسلام کے حکم کی وجہ سے, کیونکہ اسلام کے احکام نبوت کے بعد اور ہجرت کے بعد آنا شروع ہوئے ہیں. ہجرت سے پہلے اسلام کے تفصیلی احکام نہیں آئے تھے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور پھر ان 9 بیویوں میں بھی صرف 1 کنواری ہیں, باقی 8 کیا ہیں؟ طلاق یافتہ اور بیوہ. جبکہ عرب کا کلچر اجازت دے رہا 10 بیویاں رکھنے کی بھی, تو آپ نے 9 رکھی, وہ بھی 50 سال کے بعد. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مجھے کسی سوکن پہ حسد نہیں, رشک نہیں آتا تھا مجھے اپنی کسی سوکن پہ, کیونکہ مجھے پتا تھا نبی کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ مجھ سے. فرمایا مجھے اگر آتا تھا نا تو خدیجہ پہ آتا تھا, 40 سالہ بیوہ پہ ہے بھائی, جن کا انتقال ہو چکا تھا. نبی موت کے بعد بھی ان کو یاد رکھتے تھے. ایک دن امی عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ, بڈھی عورت سرخ جبڑوں والی, آپ اسے کیوں سوچتے ہو, اسے کیوں یاد رکھا ہے آپ نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا. تو جو عیش پرست ہوتا ہے وہ اپنی بوڑھی بیوی کو یاد رکھتا ہے؟ بولو ہے بھائی, وہ کبھی یاد نہیں رکھتا. امی عائشہ فرماتی مجھے اگر غیرت آتی تھی نا, غیرت جیسے عورت میں ہوتا ہے نا کہ بھائی, تو وہ کس پہ آتی تھی؟ وہ نبی کی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حسن و جمال میں مشہور تھیں. حضرت عائشہ کا حسن و جمال نہیں تھا. حضرت عائشہ کو نبی سے جو یعنی اتنا نہیں تھا, نبی کو جو امی عائشہ سے محبت تھی وہ آپ کی علم اور فقہی بصیرت اور ذہانت کی وجہ سے تھی. ذہین بے انتہا تھی, اس لیے محبت تھی. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ حضرت عائشہ سے زیادہ خوبصورت تھیں, لیکن اس خوبصورت بیوی پہ حضرت عائشہ کو رشک یا غیرت نہیں آتی تھی. ان کو پتا تھا نبی کی طبیعت ان کی طرف زیادہ مائل نہیں ہے, اگرچہ وہ خوبصورت ہیں. نبی مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے مجھے ذہانت دی ہے, علم دیا ہے, اور میں ابو بکر کی بیٹی ہوں. لیکن امی عائشہ فرماتی ہیں مجھے اگر غیرت کسی زوجہ پہ آتی تھی, یعنی غیرت کا مطلب جیسے سوکن میں ہوتا ہے نا کہ کاش وہ زوجہ آپ کی زندگی میں نہ آتی, وہ کس پہ؟ خدیجہ پہ. ایک ہندو نے لکھا ہے, میں نے خود پڑھا ہے ہندو کی کتاب میں, ہندو نے لکھا ہے کہ اس قدر اپنی پہلی بیوی سے محبت کرنا جس کی عمر بھی زیادہ ہو, یہ عیش پرست آدمی کا کام نہیں ہو سکتا. اور امی عائشہ نے جب فرمایا نا کہ آپ ان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں, فرمایا اے عائشہ اس نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب میری قوم نے مجھے دھتکار دیا تھا. تو آپ ان کی کوالٹیز دیکھ رہے ہیں, صفات دیکھ رہے ہیں. عیش پرست آدمی صرف شکل دیکھتا ہے, اوصاف نہیں دیکھتا. تو ہندو نے لکھا ہے کہ نبی نے جو بڑی عمر میں جا کے اتنی شادیاں کی ہیں, ہندو اس کا اعتراف کرتا ہے کہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے اس عمل کا مقصد اپنی قوم کے مردوں کو کثرت نکاح کی ترغیب دینا تاکہ وہ بھی معاشرے کی بے سہارا عورتوں کو سہارا دیں. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ تو خیر, اور رہا یہ مسئلہ کہ امت کو تو 4 اور خود زیادہ, تو دیکھو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر نباشت آپ کی طبیعت میں عیش ہوتا تو عیش پرست آدمی خود بھی عیاشی کرتا ہے, دوسروں کو بھی عیاشی کی اجازت بولو دیتا ہے. وہ دوسروں کے لیے سخت قانون تھوڑی بنائے گا, وہ کہے گا بھائی جب میں 9 رکھ رہا ہوں تم 10 رکھو, کیونکہ اس پہ تو انگلی بھی اٹھے گی نا کہ آپ ہمارے لیے کیوں کر رہے ہیں کم. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو اجازت دی تھی ایک سے زیادہ عورتیں رکھنے کی, اس میں حکمتیں اور مصلحتیں تھیں, اور امت پر 4 سے زیادہ کی پابندی اس لیے لگائی
کہ قیامت تک اب ایک قانون بنایا جا رہا ہے، اس قانون میں اگر آپ کو 4 سے زیادہ کی اجازت دے دی تو مالدار لوگ 15 20 رکھ لیں گے، غریبوں کے حصے میں ایک بھی. بولو عورتیں اتنی تھوڑی پیدا ہو رہی ہیں، اتنی تھوڑی عورتیں کوئی برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا ہو رہی ہیں 10 رکھو 20 ادھر کر دو 40 ادھر کر دو. اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ غریب عورت اکثر مالدار کو ترجیح دیتی ہے. کروڑ پتی لوگ 10 بھی رکھتے، وہ کیا کرتے 10 بنگلے بنا کے دے دیتے، غریب عورتوں چلی جاتی. اور جو بیچارہ معاشرے کا غریب آدمی ہے ان میں آدھے سے زیادہ لوگ گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے گزارا کرتے. تو اسلام نے کہا کہ بھائی 4 سے زیادہ نہیں. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ عورتیں ایک حساب سے پیدا ہوتی ہے نا. تو یہ بہت ساری مسئلے تھے اس میں. تو وہ صاحب جو پوری زندگی ان کی جوانی برباد ہوئی، گناہوں میں گزری، آخر میں ان کو اس اشکال کا جواب ملا. کہتے ہیں میں اتنا رویا جب مجھے جواب ملا. میں نے کہا اتنی پاکیزہ سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور میں نے ساری زندگی اس وسوسے میں برباد کر دی. تو غیر مسلم اسی پہ گھومتے رہتے ہیں. غیر مسلم جو ہے نا ان کے پاس یہی اعتراض ہوتا ہے کہ یہ شادیاں کیوں اتنی، جہاد کا حکم کیوں ہے، بس یہ 2-3. اس کے علاوہ ان کے پاس اسلام پہ اعتراض کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. 3 اعتراض ہوتے ہیں. اسلام کا باندیوں کا نظام جس پر میں نے کل بات کی تھی، اسلام کے شادیوں کا نظام، اتنی زیادہ شادیوں کی اجازت کیوں دی، اور جہاد لڑواتا کیوں ہے. یعنی ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ایسے نہتے ہو جائیں کہ ان کو جو بھی ان کی گاجر مولی کی طرح کاٹ کے چلے جائے، بھائی مار کھائیں. اور عیسائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو. تو یہ ان کا نظریہ ہے.